السلام علیکم ویور۔ صحیح بخاری 2059 میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ میرے نبی کی ذات نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہر گھر میں صرف اتنی بات کی جائے گی کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور کس کے پاس کم ہے۔ کسی کو یہ نہیں سب پوچھا جائے گا کہ وہ حلال طریقے سے ہے یا کہ حرام طریقے سے ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ وہ وقت ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے گھر میں بھی ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کس بیٹے کے پاس ہے، کس بھائی کے پاس پیسہ زیادہ اور اس کے پاس کم ہے، لیکن ایسی بات کرنے پہ ہم کتنی زیادہ الجھن محسوس کرتے ہیں کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو یاد رکھیں، قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ آج ہم پیسہ کمانے میں اس حد تک مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ حلال طریقے سے ہے یا کہ حرام طریقے سے ہے۔ صرف پیسہ ہونا چاہیے، اور شیطان نے ہمارے دماغ میں اس خیال کو انڈیل دیا کہ عزت تو پیسے والے کی ہوتی ہے، ویلیو تو پیسے والے کی ہوتی ہے۔ تو بھائیو، اگر پیسے والے کی ویلیو تھی تو اللہ رب العزت کی ذات جتنے پیغمبروں کو تکلیفیں دی ان کو پیسہ دے سکتے تھے، کیونکہ ان سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کی ذات نے فرمایا، یا اللہ مجھے ایک ٹائم بھوکا رکھ اور ایک ٹائم کا کھانا دے تاکہ میں تجھ سے مانگ سکوں اور میرا شمار عاجز بندوں میں ہو، تکبر والوں میں نہ ہو۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رزق حلال ہے وہ زیادہ ہے اور جو حرام ہے وہ کم ہے۔ اس ٹائم پر جو یہ دور چل رہا ہے، ہر گھر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ حرام سے لے کے آؤ بے شک، لیکن پیسہ زیادہ لے کے آنا ہے۔ شیطان نے اس خیالات کو پختہ کر دیا کہ بس پیسے سے عزت لینی ہے۔ تو بھائیو، یاد رکھیں کہ پیسے میں ساری طاقتیں نہیں ہیں، پیسے میں صرف رسوائی ہے، پیسے میں صرف جلالت ہے، لیکن اس شیطانی خیال نے دماغ کو اس حد تک پختہ کر دیا کہ اگر کوئی کاروبار میں ہے تو ناپ تول میں کمی کر کے حرام کماتا ہے، اور اگر کوئی جاب میں ہے، بزنس، اگر کوئی اپنی جاب میں ہے، کوئی افسر ہے تو وہ کرپشن کر کے پیسے کو زیادہ کرتا ہے۔ کوئی سیاستدان ہے تو غریبوں کا خون چوس کے پیسہ زیادہ کرتا ہے۔ کس سے مختصر کہ جو جہاں ہے وہ اس پیسے کو زیادہ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں کہ میرے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اسے ایک پہاڑ سونا بھی دے دیا جائے تب بھی یہ دوسرے پہاڑ کی خواہش رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ انسان کے پیٹ کو پورا کرنے والی طاقت صرف قبر کی مٹی ہے جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے علاوہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو آپ کا مال ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ جس دن آپ نے دنیا سے کوچ کر جانا ہے تو یہ آنے والی نسلوں کا ہے۔ آج اپنے نام زمین کرواتے ہیں آپ لوگ، جا کر رجسٹر اور انتقال لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آنے والے کل جب آپ لوگ چلے جائیں گے یہ کسی دوسرے کے نام پہ منتقل ہو جانی ہے، تو یہ آپ کی نہیں ہے جس کو آپ نے اپنا مال سمجھا ہوا۔ اور جو رزق حرام کے ذریعے سے مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کبھی جا کے ان کے حالات تو پوچھیں۔ نفسیاتی بیماریوں کا شکار وہ ہوتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں جا کے ایسے لوگوں سے ملے تو صحیح، دل، جگر، معدے، گردے کی بیماریوں کا شکار وہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ لوگ ایسی اولاد کو دیکھے تو صحیح، آنے والی نسل تباہی کے کنارے پہ چلتی ہے، تو کسی دوسرے کا حق مارنے والے، کسی دوسرے کا خون چوسنے والے کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ خدا را آپ جنت، آپ جو میری نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ بھی ہوگی، ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے۔ ہر فرد ہی، چاہے وہ گھر میں ہوگا یا باہر، وہ یہ سوال کرے گا کہ پیسہ کتنا کمایا ہے۔ تو یہ حدیث آج کے دور میں
پوری ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو خدارا آپ ان کے منکر لوگوں میں سے نہ بنیں، آپ ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو قیامت کی نشانی پورے کرنے والوں میں سے ہے، کیونکہ جو قیامت کی نشانیاں اس طرح سے پورے کرنے والوں میں سے ہیں ان کا خالصتاً ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا دھوکہ ہے، اس دنیا کے اندر چند دن کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی قیامت کے بعد کی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ خدارا وہی حقیقی زندگی ہے، اسی پہ یقین رکھنا سیکھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو رزق حلال کی طرف لے کے چلیں، ایسے فحش کام سے بچائیں جو رزق حرام کے ذریعے سے پیسے اکٹھا کرنے والے ہیں، اور خدارا کبھی بھی ایسی نیکی نہ چھوڑیں جو سلسلہ بنتا ہو، اور کبھی بھی ایسا گناہ نہ کریں جو سلسلہ بنتا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک فرد نے ایک صرف مسجد میں ایک اینٹ لگوائی، لیکن جتنے لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں گے وہ ایک سلسلہ ہے اس کے نام اعمال میں جمع ہوگا۔ ایسے بدی کا سلسلہ ہے کہ اگر کسی ایک فرد نے کسی ایک انسان کو زنا کاری یا حرام کام پہ لگا دیا، اس کی وجہ سے جتنے لوگ زنا کاری اور حرام کام کریں گے تو وہ تمام اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا، تو قیامت کے دن اس کو واپس ہوگا۔ تو خدارا ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیں تاکہ ہم آخرت کے لیے اپنی تیاری کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ